نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے حوالے سے ہمارا لیکچر کا سلسلہ ایک چل رہا ہے، تو اسی کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم قرآن مجید کی ایک نئی جہت، جس کو اعجاز القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کے اوپر بحث کریں گے اور اس کا ہلکا سا مختصر سا تعارف بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم اعجاز کی بات کریں تو اعجاز باب افعال سے مصدر ہے۔ اس کے معنی دوسرے کو عاجز کرنے اور عاجز پانے کے ہیں۔ معجزہ اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے بوقت تحدی مخالف کو عاجز کر دیا جائے، اور اس میں تائے مذکورہ برائے مبالغہ ہے، یعنی معجزہ ایسے خارق عادات امر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ دعوت مقابلہ بھی دی گئی ہو اور وہ معارضہ سے سالم بھی رہے۔ معجزہ، اعجاز معجزہ سے ہے۔ اب معجزہ کی کتنی اقسام ہیں؟ معجزہ کی دو اقسام ہیں، ایک حسی اور دوسری عقلی۔ تو بنی اسرائیل کے اکثر معجزات حسی تھے کیونکہ وہ قوم بڑی کند ذہن اور کم فہم تھی، جبکہ امت محمدی کے زیادہ تر معجزات عقلی ہیں، جس کا سبب اس امت کے افراد کی ذکاوت اور ان کے عقل کا کمال ہے، اور یہ کہ شریعت محمدی چونکہ تا قیامت صفحہ دھرتی پر باقی رہنے والی شریعت ہے، اس لیے اس کو یہ خصوصیت عطا ہوئی ہے کہ اس کے شارع صلی اللہ علیہ وسلم کو دائمی عقلی معجزہ سے نوازا گیا تاکہ اہل بصیرت اس کو ہر وقت اور ہر زمانے میں یکساں طور پر دیکھ سکیں۔ باقی تمام نبیوں کے معجزات ان کے ختم ہونے کے ساتھ ہی مٹ گئے، اور ان معجزات کو صرف اسی زمانے کے لوگوں نے دیکھا، جبکہ قرآن مجید رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اثبات کے لیے قیامت تک کے لیے ایک دائمی اور ابدی معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس معجزے کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ کفار مکہ نے آپ کے دیگر معجزات کو تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا، مگر کلام الہی کی عدیم النظیر فصاحت و بلاغت کے سامنے انہیں بھی سر تسلیم خم کرنا پڑا، اور قرآن کی بار بار تحدی کے باوجود وہ 23 سال تک اس کی نظیر پیش نہ کر سکے، جیسا کہ قرآن خود اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس جیسی چیز پیش کرنا محال ہے۔ اسی طرح مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب نے قرآن کے اعجاز پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی ہے کہ قرآن دنیا کی واحد کتاب ہے جس نے نوع انسانی کے افکار، اخلاق، تہذیب اور طرز زندگی پر اتنی وسعت، اتنی گہری اور اتنی ہمہ گیر کے ساتھ اثر ڈالا ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ پہلے اس کی تاثیر نے ایک قوم کو بدلا، اور پھر اس قوم نے اٹھ کر دنیا کے ایک بہت بڑے حصے کو بدل ڈالا۔ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو اس قدر انقلاب انگیز ثابت ہوئی ہو۔ پھر یہ کتاب صرف کاغذ کے صفحات پر ہی لکھی نہیں گئی ہے، بلکہ عمل کی دنیا میں اس کے ایک ایک لفظ نے خیالات کی تشکیل اور ایک مستقل تہذیب کی تعمیر کی ہے۔ 1400 برس سے اس کے ان اثرات کا سلسلہ جاری ہے، اور روز بروز اس کے یہ اثرات پھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو مولانا کی اس شرح سے قرآن مجید کی وہ آفاقیت ظاہر ہوتی ہے جو آج تک کسی اور کتاب کو نصیب نہیں ہوئی ہے۔ تو قرآن مجید کا معجزہ عقل اور ادراک کے ذریعے مشاہدہ میں آتا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے وقت اور اس سے پہلے فصاحت اور بلاغت میں یکتائے روزگار تھے۔ انہیں ایسی طاقت لسانی حاصل تھی کہ جس سے دوسرے خطوں کے لوگ بے بہرہ تھے، برجستہ تھے۔ خطابت اور فی البدیہ شعر گوئی کا انہیں ایسا ملکہ حاصل تھا کہ انسان پر حیرت اور استعجاب کا عالم طاری ہو جاتا۔
چمکتے ہوئے تلواروں اور ٹکراتے ہوئے نیزوں کے درمیان رجزیہ اشعار پڑھا کرتے تھے۔ مدح کرنے پر آتے تو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے، مذمت کرنے پر آتے تو تخت و سارا تک پہنچ جاتے، زبان آوری کی بدولت بزدل کو جری بنا دیتے۔ اسی طرح بخیل کو سخاوت کی طرف مائل کر دینا ان کے لیے معمولی کام تھا، اور اس قدر قادر الکلامی کہ وہ تمام جہانوں کو اپنے سامنے عجم یعنی گونگا سمجھتے اور اپنا مقابلے میں سب کو ہیچ جانتے۔ چند جملوں میں جذبات کو برنگینا کر دیتے، جب بولتے تو رات کی طرح گرجتے، بجلی کی طرح کڑکتے اور بارش کی طرح برستے۔ غرض ان کا بدوی پر شوکت، الفاظ کا دھنی، ان کا شعری کمال بلاغت پر فائز تھا۔ ان شعلہ بیان مقرروں کو اگر کسی نے ششدر کیا تو وہ ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی، جس نے ذات باری تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب عظیم کے ذریعے ان کے فصاح عرب کو چیلنج کیا کہ ایسی کتاب کے ذریعے جس کی آیات محکم اور کلمات متصل ہیں، جس کی فصاحت اور بلاغت ان کی ہر گفتار پر غالب آتی ہے، جس کے اعجاز نے نامور بلغائے عرب کو کنگ کر دیا، جس کے دامن میں حقیقت و مجاز کے شاہکار ہیں، جس کی صورتوں کے فواتح اور خوانم کے محاسن کی شکل پیش نہیں کی جا سکتی، جس کا حسن نظم اعجاز کے باوجود نہایت معتدل رہا، جس کی منتخب الفاظ و فوائد کو کثرت کو سمیٹتے ہوئے ہیں، یعنی قرآن کا اعجاز اس کا وہ اسلوب ہے جو کلام عرب کے اسلوب سے یکسر مختلف ہے۔ قرآن نے نظم و نثر کے درمیان ایک ایسا پسندیدہ اور دل آویز اسلوب اختیار کیا ہے جو بلغائے عرب کی تخیل میں بھی نہ تھا۔ قرآن کے مطالعے، مقاطع اور فواصل آیات کے آخری لفظ کو فاصلہ کہتے ہیں اور فواصل اس کی جمع ہے، یعنی قرآن مجید جس طرح کسی بیان کا آغاز اور اس کا اختتام کرتا ہے، جس طرح ایک ایک آیت کو جدا کرتا ہے، وہ حد اعجاز میں داخل ہے۔ یعنی یہ تو ایک طرح سے قرآن مجید کے اعجاز کے حوالے سے مختصر سا تعارف تھا کہ قرآن کریم کے اندر کتنی فصاحت تھی، کتنی بلاغت تھی، کیسے قرآن نے عربوں کو متاثر کیا۔ جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ جب اللہ نے ان کو ایک چیلنج دیا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اگر تم سچے ہو، تم کہتے ہو کہ یہ کلام کسی بشر کا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اسی حوالے سے یہ قرآن کا اعجاز کا مختصر تعارف تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اندر جتنے بھی ہمارے لیے احکامات بتائے گئے ہیں